السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ خواتین و حضرات، آج ایک اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو وقت کی ضرورت ہے، اور ہمارے اکثر نوجوان مائیں، بیٹی، بہنیں اور بچے اس بیماری کا ارتکاب ہے، جادو اور جنات۔ آج انشاءاللہ جادو اور جنات کے اثرات اور ان کے علاج کے بارے میں قرآن و سنت کی روح سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے، علاج جانیے اور اپنے گھروں میں اس کا علاج کیجیے۔ میں آپ کو دعوے کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ العزیز علی وجہ البصیرہ کہ یہ علاج بہت آسان اور بہت مجرد ہے۔ آپ اپنے گھر میں اپنے مریضوں کا علاج خود ہی کر سکتے ہیں، تاکہ بے حیائی، بے پردگی اور برائی سے امت محمدیہ کو بچایا جا سکے۔ سب سے پہلی چیز، یہ شیاطین داخل کس وجہ سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات، غصے کی وجہ سے داخل ہوتے ہیں۔ جب انسان شدید غصے کا شکار ہوتا ہے تو شیطان کے لیے راستہ نکل آتا ہے اور آسانی سے آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ دوسری راہ، شہوت۔ جب انسان شہوت میں ہوتا ہے، شیاطین آسانی سے اس کے اندر داخل ہوتا ہے، جنات۔ اور تیسرا، غم کی حالت میں، جب انسان غمگین اور پریشان ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کوئی انسان جب زیادہ غمگین ہوتا ہے، وہ سگریٹ، وہ نشے کا عادی ہوتا ہے، وہ تنہا بیٹھنے لگتا ہے۔ اس غم کی حالت میں شیطان آسانی سے انسان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات، خوف جب انسان کے دل میں ہوتی ہے، کسی چیز کا خوف، تو یہ خوف انسان کو بیمار کر دیتا ہے، اور یہی خوف شیطان کا انسان کے اندر، جنات کا انسان کے اندر داخل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ انسان ہر طرف سے پریشان، ہر طرف سے مجبور، کہاں جائے علاج کے لیے، کس کے پاس جائے، کہیں سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، غلط چیزوں کے پیچھے نہ پڑیے، اتنا اہل بنیے کہ آپ اپنا علاج شرعی طور پر خود کر سکیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں شاید۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے، یہ یقین ہے کہ کالے جادو کا خاتمہ، کالے جادو کا علاج کالا جادو ہی کر سکتا ہے۔ میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو یہ کہتا ہے کہ کالے جادو کا علاج کالا جادو ہے، ان لوگوں سے میرا ایک سوال ہے، کیا گندگی کو گندگی سے صاف کیا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کالے جادو کا، جنات کا، دنیا کی تمام تر بیماری کا، ہر مسائل کا علاج اگر کہیں ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین ہے۔ بس سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ پاورفل قرآن مجید ہے۔ اس لیے ہر چیز کا علاج قرآن میں دیکھا جائے، قرآن میں ہی ٹٹولا جائے۔ اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ الْقُرْآنُ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس قرآن کو میں نے شفا بنا کر بھیجا ہے، اس قرآن کو میں نے مومنوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب قرآن خود کہہ رہا ہے، اللہ خود بتا رہا ہے کہ میری قرآن کے اندر شفا ہے، پھر ہم در در کی ٹھوکری کیوں کھا رہے ہیں؟ در در کے لوگوں کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ ہم قرآن کا استعمال کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم مسنون دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مروی ہے، ان دعاؤں کو کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے والی بات ہے۔ پھرے بھی لوگوں کی جال میں نہ آئے۔ اور صحیح البانی کے اندر ایک روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک خاتون کا علاج کر رہی ہے، اس پر دم کر رہی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، اللہ کے حبیب نے کہا عائشہ اس کا علاج قرآن سے کر لو۔ قرآن نے بھی بتا دیا، قرآن کے اندر شفا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے بھی بتا دیا کہ اللہ کی کلام میں ہی شفا ہے۔
جنات کا حملہ نہایت خطرناک ہوتا ہے لوگوں، اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کو موت کے دہانے تک لے جاتا ہے اور موت کے گھاٹ تک اتار دیتا ہے۔ اس سے بچنے کی بہترین تدبیر، عظیم تدبیر یہ ہے کہ جو تدبیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، جن تدبیر کو اختیار کرنے کے لیے اللہ نے اپنے کلام مجید میں بتایا ہے، ان تدابیر پہ عمل کیا جائے۔ سب سے پہلی بات، نماز کا پابند ہو، دین کا پابند ہو، اور اپنے گھر کے آس پاس کے ماحول کو صاف و ستھرا رکھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، الطہور نصف الایمان۔ صاف رکھے، ستھرا رکھے اپنے گھر کو، اس لیے کہ شیاطین ان جگہوں پر نہیں آتے جو صاف ستھرا ہو۔ اپنے گھروں کو معطر رکھے، خوشبو ڈالے اپنے گھروں میں، اس لیے کہ شیطان خوشبو نہیں بدبو پسند کرتا ہے، فرشتے بدبو نہیں بلکہ خوشبو پسند کرتا ہے۔ جب صفائی رکھے گا تو شیطان نہیں فرشتے آئے گا، جب خوشبو رکھے گا گھر خوشبودار ہوگا، شیاطین نہیں فرشتے ہوں گے، اور جب گھر بدبودار ہوگا فرشتے نہیں شیاطین ہوں گے، جب گھر گندا ہوگا فرشتے نہیں شیاطین ہوں گے۔ تیسری بات، اللہ کے حبیب نے فرمایا اس گھر میں فرشتے نہیں آتے جن گھر میں زندہ جاندار چیزوں کی تصویر ہو۔ تو اپنے گھروں کو جاندار چیزوں کی تصویر سے پاک کریں۔ انسان، حیوان، جتنے بھی جاندار چیزوں کی آپ کے گھر میں تصویر ہو، لگی ہوئی ہو یا تصویر بنی ہوئی ہو، سب سے پہلے اس کو ہٹائیے، اس لیے کہ فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے جہاں پر تصویری ہوتا ہے، تصویریں ہوا کرتا ہے۔ چوتھی بات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتے نہ پالیں، گھر کے اندر کتے نہ رکھیں، اس لیے کہ جن گھروں میں کتا ہوتا ہے ان گھروں میں فرشتے نہیں آتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ چار چیزیں سب سے پہلے کرنے کی، سب سے پہلے انسان کو دیندار ہو، نمازی ہو، نماز کا پابند، اس کے بعد یہ چار چیزیں کرنے کے بعد یہ وتیرہ بنایا جائے، اپنا ایک دستور بنایا جائے، اپنے گھر کا ایک معاملہ بنایا جائے کہ روزانہ سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو آپ کے گھر کے اندر۔ اگر آپ تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، وقت کی کمی ہے، یا آپ عامی ہے قرآن پڑھ نہیں سکتے ہیں، یا بہت زیادہ لمبا ہے آپ کر نہیں سکتے، تو کم از کم آپ کے پاس موبائل ہے، موبائل میں سورۃ البقرہ کی کسی قاری کا سورہ بقرہ ڈاؤن لوڈ کر کے گھر میں چلا لیں۔ فائدہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیاطین نہیں آتے، پاک ہو گئے آپ کی گھر۔ دوسری بات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے ان کی 100 نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور ان کے اندر کی 100 برائیوں کو، 100 گناہ کو اللہ عز و جل ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی نہیں بلکہ انہیں 100 غلام آزاد کرنے کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب اگر کسی کے اندر جنات کا اثرات ہوا، جادو کا اثرات ہوا، اس کو کیسے جانچے؟ سب سے زیادہ غصہ کرے گا وہ، تنہائی پسند وہ بنے گا، گندگی پسند وہ بنے گا، یاد رکھیے گا، نماز سے جی چرائے گا، یاد رکھیے گا، اور خود کچھ بڑبڑائے گا، یاد رکھیے گا،
اور برائی کی طرف زیادہ مائل ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس کی آنکھیں لال ہوگی، یاد رکھیے گا۔ وہ اپنے سینے میں درد کی شکایت کرنے لگے گا، یاد رکھیے گا۔ وہ اپنے سر میں درد کی شکایت کرنے لگے گا، یاد رکھیے گا۔ زوال کے ٹائم، شام کے ٹائم اور دوپہر کے ٹائم جب سورج طلوع ہوتا ہے، صبح کے ٹائم، شام کے ٹائم جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، دوپہر کے ٹائم جب زوال کا وقت ہوتا ہے، ان ٹائموں میں اس کی شرارتیں زیادہ ہوگا۔ یہ کچھ اثرات ہے شیطان، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اثرات ہو سکتا ہے۔ اور جب یہ سب اثرات دیکھے تو خود ہی اپنے گھر میں اپنے اوپر علاج کرنا شروع کر دے۔ سب سے پہلی بات، نماز کا پابند بنائیے۔ جس پہ یہ اثرات ہے اس کے کپڑے تبدیل کر لیجئے۔ اس نے اگر میلے کچلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بہت دنوں سے وہ کپڑے نہیں اتارے، اس کے کپڑے اتارے، اسے جلا دے، اس لیے کہ اس کا کپڑا شیطان کا مسکن بن چکا ہے۔ اس کپڑے کو اتار دے، اس کو جلا دے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس سے غسل دیا جائے، اس سے غسل دیا جائے صاف پانی سے۔ اس پانی پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرے، آیت الکرسی پڑھ کر دم کرے، اور تینوں قل اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں پڑھ کر پانی پر دم کرے۔ اور پھر حسب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللہم اشفی اللہم اعفی بسم اللہ تربات ارضنا بریقت بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا آمین یا فلان شفا اللہ سقمک وغفر ذنبک وعافاک فی بدنک وجسمک الی مدت اجلک اللہم اشفی اللہم اعفی، یہ پڑھ کے دم کرے پانی پہ۔ اگر یہ دعائیں آپ کو یاد نہیں ہے، اپنی زبان میں پڑھ کے دم کیجئے، یا اللہ اسے شفا کاملہ دے، یا اللہ اسے شفا عاجلہ دے، یا اللہ اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کی پریشانی کو ختم کر دے، اس پانی کی وجہ سے پروردگار عالم تو شفا دے، تو شفا کاملہ دینے والا۔ پڑھ کے دم کرے، اور اس کے بعد اس سے وضو کرائے۔ سب سے پہلے استنجا کرے گا وہ دوسری پانی سے، پھر اس کے بعد وضو کرائیں گے، پھر جس پانی پہ آپ نے دم کیا ہے اس پانی سے اس کو نہلائے، ایک بار، دو بار، تین بار، دو تین دن اس کو بار بار نہلائے، اور اس پانی کو، جس پانی پر آپ نے دم کیا ہے، اس مریض کو، اس پیشنٹ کو پلاتا رہے۔ یہ ہوگا اس کا پہلا نسخہ۔ پھر دوسرا نسخہ، اگر اس سے ٹھیک نہیں ہوا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے گھر کے اندر سورہ کہف کی شروع کے 10 آیتوں کی تلاوت کرنا ہے۔ سورہ کہف کی 10 آیتوں کی تلاوت کی، مریض کے اوپر دم کیا، یا اگر آپ خود مریض ہو اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پہ مان لیا۔ فجر کی نماز کے بعد 10 بار، مغرب کی نماز کے بعد 10 بار، یاد رکھیے گا۔ پھر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اس کی تلاوت کرنی ہے، پھر اس کے بعد اس سے پڑھ کر مریض کے اوپر کیا کرنا ہے؟ ہم نے دم کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق 3 بار پڑھنا ہے، اور مریض کے اوپر جو ہے آپ نے دم کرنا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق 3 بار پڑھ کے مریض کے اوپر دم کرنا ہے، 3 بار پڑھنا ہے، یاد رکھیے۔ اس کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ 3 بار پڑھنا ہے اور مریض کے اوپر دم کرنا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 بار پڑھنا ہے، مریض کے اوپر دم کرنا ہے۔ آپ خود مریض ہو تو اپنے اوپر، کوئی اور مریض ہو تو آپ کا اپنا کوئی مریض ہو تو اس کے اوپر دم کریں گے۔ اس کے بعد تیسرا ذرا لمبا ہے لیکن بہت بہترین ہے۔ تمام اذکار کے بعد 100 بار پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس تسبیح کا ورد 100 بار کرنا ہے، اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر نماز کے بعد
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے، اللہ شام سے لے کر اگلے صبح، اس صبح سے لے کر اگلی صبح تک پروردگار عالم اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے اپنے فرشتوں کو معمور کرتا ہے۔ اپنے مریضوں پر یہ سب پڑھ کر دم کیجیے، اور پھر سوتے ہوئے چاروں کل پڑھ کر دم کیجیے، قل یا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، چاروں کل پڑھیں گے اور پڑھ کے دم کریں گے۔ طریقہ کیا ہوگا؟ پہلے قل یا الکافرون پڑھیں گے، اس کے بعد قل اللہ پڑھیں گے، قل اعوذ برب الفلق پڑھیں گے، قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے، ایک بار پڑھ کے دم کریں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ قل یا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس طرح 3 بار کر کے سر سے لے کے پیر تک دم کریں گے۔ انشاءاللہ الرحمن گناہوں کا، آپ کے بیماری کا ازالہ ہو جائے گا۔ میں چیلنج کے ساتھ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 90% آپ کی بیماریوں کا علاج ہے اس کے اندر۔ آپ کو اگر وسوسہ ہے تو بھی یہ علاج ہے، آپ اگر ڈپریشن کے شکار ہے تو بھی اس کا علاج ہے، آپ اگر جنات کی اثرات کے شکار ہے تو بھی اس کا علاج ہے، آپ اگر پریشان حال ہے تو یہ اس کا علاج ہے، آپ پہ اگر جادو کا اثرات ہے یہ اس کا علاج ہے۔ اپنے گھروں میں رکھیے، خود اپنا علاج خود کرنا سیکھیے، تاکہ آپ کے ایمان، آپ کی مال، آپ کی دولت، آپ کی ایمان اور آپ کی جان کی حفاظت ہو سکے۔ بارک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔